لاک ڈاؤن تھا ممبئی میں، مخدوم ماہم شریف کی مزار شریف ہے، لوگ گئے ہوں گے نا بھائی۔ ماہم شریف بہت بڑے بزرگ ہیں، قطب کوکن کہلاتے ہیں۔ ان کی مزار شریف سے آگے ایک چوراہا ہے، چوراہے پر پولیس والے لگے ہوئے تھے، 3 لڑکے مسلمانوں کے، وہ بائک سے جا رہے تھے۔ ان پولیس والوں نے ان کو روکا، رمضان کے دن تھے اور 3 بجے دوپہر کا واقعہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ رکو رکو رکو، وہ تینوں لڑکے رک گئے۔ تو پولیس والوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں۔ کہا اچھا کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے؟ بولے صاحب تھوڑی سی ڈھیل ہوئی ہے لاک ڈاؤن میں۔ بولے وہ صبح 1 گھنٹے کی ہوئی ہے، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بولے صاحب وہ رمضان کا مہینہ ہے، بھنڈی بازار میں کپڑوں کی مارکیٹ ہے، سوچا کہ 2-4 جوڑے کپڑے عید کے اپنے جا کے خرید لیں، پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں اور سختی نہ ہو جائے۔ جملہ سنیں غور سے۔ پولیس والوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ بھنڈی بازار جا رہے ہو؟ کہا۔ ان لوگوں نے کہا یہ بتاؤ ماریں گے نہیں تم لوگوں کو، اصول توڑ رہے ہو۔ لاک ڈاؤن میں دن میں 1 بائک پر 2 بائک پر 3 لوگ نکلے ہو، ماریں گے نہیں۔ اتنا بتا دو کہ تمہارے یہاں جو دوپہر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ سنو اسرار الکلام میں 12 سال سے حضور کی محفل سجانے والوں، ہندو پولیس والوں نے کہا کہ صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے یہاں جو دوپہر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو ان مسلمانوں نے کہا کہ اس کو بولتے ہیں ظہر، جو صبح کو پڑھی جاتی ہے، فجر اور پھر ظہر۔ مسلمانوں نے کہا اچھا صحیح جواب ہے، اب پھر بھی نہیں ماریں گے، ایک اور جواب دو۔ کہا کیا؟ کہا تم لوگوں نے وہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ سنیے، تم لوگوں نے، ان لوگوں نے ان سے پوچھا مسلمانوں سے، تم لوگوں نے وہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو مسلمانوں نے کہا صاحب نہیں پڑھی، نہیں پڑھی۔ کہا اچھا، اب پولیس والوں کا جواب مل گیا۔ ان لوگوں نے ایک اور سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم لوگ روزے سے ہو کہ نہیں ہو؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے گا۔ تریپورہ کے حالات پڑھنے والوں، اپنے گھروں میں رکھی ہوئی قرآن کو نہیں پڑھو گے تو یہ ایک دن اس کا بھی وہی حال ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ اگر محلے کی مسجد کے مینار ہمارا انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے تو کوئی ان کو بھی گرا دے گا۔ اگر ہماری بہن بیٹیاں بے پردہ یہ روشن باغ اور گھنٹہ گھر چوراہے پر الہ آباد میں گھومنے لگیں گی نا، پرفیوم لگا لگا کے دوپٹے کے بغیر، تو ایک دن ان کا بھی وہی ہوگا جو گوہاٹی اور آسام میں ہوا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے، ہم دوسری لڑکیوں کی طرف جائیں گے، لڑکیاں غیر مردوں کی طرف، غیر مسلموں کی طرف جائیں گے۔ سسٹم تو ہم نے خراب کر رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ دعا کرتے ہو، نمازوں میں جب پڑھتے ہو تو یہ ضرور کہتے ہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون کون اس آیت کو پڑھتا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں۔ کون کون اس آیت کو پڑھتا ہے نماز میں؟ ہاتھ کو اٹھا کے بتائیں۔ مشکل سے 30%۔ اور بقیہ لوگ کیا اخبار کی ہیڈنگ پڑھتے ہیں نماز میں؟ وہ قریب قریب سب تو پڑھتے ہیں نا بھائی، بتائیں سب پڑھتے ہیں؟ کیا ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے، آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی لکھنؤ جانا ہے الہ آباد سے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ کہے گا آپ چلے جاؤ بیلی، چلے جاؤ بیلی سے فافمو ہوتے ہوئے آپ نواب گنج سے کنڈا، کنڈا سے اونچا ہار، اونچا ہار سے رائے بریلی سے آپ لکھنؤ چلے جائیے گا۔ یہی تو سیدھا راستہ ہے لکھنؤ الہ آباد سے۔ اور اگر کوئی کہے اس کو میپ کے ذریعے سے پتا چل گیا کہ یہی راستہ ہے لیکن اس راستے سے نہیں جاؤں گا، بولے پھر؟ بولے میں پہلے جاؤں گا سکندرا، پھر بولے پرتاپ گڑھ جاؤں گا، اور پرتاپ گڑھ سے پھر امیٹھی جاؤں گا، امیٹھی سے پھر میں کنڈا آؤں گا، کنڈا سے پھر سانگی پور جاؤں گا، سانگی پور سے پھر میں لال گنج بیسوارہ ہو کر کے رائے بریلی کی طرف جاؤں گا، پھر وہاں سے کانپور کی طرف جا کر کے آگے دائیں طرف سے مڑوں گا، پھر ایئرپورٹ پہ جا کے نکلوں گا۔ لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، اسے راستے کا پتہ تھا، یہ 300 کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر کے نقصان کتنا ہے، اسی کے بارے میں کچھ باتیں میں بتاؤں گا آپ کو۔ آپ کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ باتوں کو سن لیجئے گا، شاید آپ کو اگلے جلسے میں اگر بہت دن کے بعد جانے کی توفیق ملی تب بھی یہی باتیں انشاءاللہ کام آئیں گی۔ انشاءاللہ بولو
पुलिस वालों का पहला सवाल था कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बोले भिंडी बाजार। क्या करने? बोले कपड़ा खरीदने। दोपहर में जो नमाज पढ़ते हो नाम क्या है? बोले जोहर की। बोले सही बताना, मारेंगे नहीं, वो पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लड़कों ने क्या कहा? ऊंची बोले नहीं पढ़ी। आखिरी सवाल पुलिस वालों का, ये बताओ ये महीना कौन सा चल रहा है? उन लोगों ने कहा कि रमजान का, रोजे रखने का महीना है। पुलिस के लोगों ने कहा सही बताना, तुम लोग रोजे से हो कि नहीं? सुनिए रुबील भाई, सुने आप क्या कहा? तुम लोग रोजे से हो कि नहीं? मुसलमान लड़कों ने कहा नहीं, रोजे से नहीं। आप यकीन करें उन लोगों ने उन लड़कों को मुर्गा बना के 20-20 लाठियां मारी, 20-20 लाठियां मारी, उनके हाथ पांव तोड़ दिए। मालूम किस बात पर पुलिस वालों को गुस्सा आया था? एक पुलिस वाला अपनी पेशानी पकड़ के पीट रहा था अपने हाथ से और कह रहा था तुम जालिम लोग समझते नहीं, अपना वकार नहीं समझते, अपना स्टेटस नहीं समझते, अपना लेवल नहीं समझते, अपनी वैल्यू नहीं समझते। कहा क्या हुआ साहब, इतना मार रहे हैं? कहा सुन, पूरी दुनिया में वायरस था, चाइना टूट गया था, दुनिया के 200 मुल्कों में करीब सारे मुल्कों में वायरस ने पैर जमा लिया। न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितनी बिल्डिंगों में रहने वाले कब्रिस्तान चले गए। या तो गुजरात में चिमनियां जल गई। इलाहाबाद में मजहर इलाहाबादी मेरे दोस्त है, वो कहते हैं कि आसिफ भाई एक दुकान में रसूलपुर में 80 कफन एक दिन में बिका। डॉक्टर अयूब साहब लखनऊ कहते हैं कि आसिफ भाई मेरे घर के बगल की कब्रिस्तान में एक दिन में 150 मुर्दे आए हैं। वो पुलिस वाला कहता है जालिम कहीं के, तेरे रमजान के आने से 6, 7, 8, 10 दिन पहले मेरी बीवी ने मुझे वर्दी पहनकर जब घर से बाहर निकलते हुए देखा, उसने कहा पापा आप मत जाइए। मेरी बीवी ने कहा कि आप सर्विस मत ज्वाइन कीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। मैंने क्यों? बोले नहीं अब ये वर्दी उतार दो, बाहर मौत टहल रही, डर लगता है कहीं बाहर निकलो वायरस ना पकड़ ले। तो मैंने अपनी बीवी और अपनी बेटी से एक जुमला कहा था। मैंने कहा मेरी बीवी मेरी बेटी परेशान मत हो, 5 और 6 दिन और बाकी हैं, एक महीना रमजान का आ रहा है, एक महीना रमजान का आ रहा है। बोले इस महीने में क्या होता है? तो मैंने कहा ये मुसलमानों का महीना है, इसी महीने में बीमारियां दूर होती हैं। हाय हाय, इसी महीने में लोग कुरान पढ़ते हैं, इसी महीने में मदीने वाले पर मुसलमान दुरूद पढ़ते हैं, इसी महीने में रातों को उठ करके मुसलमान कुरान की तिलावत करता है। मेरी बेटी परेशान मत हो, मुसलमानों के रमजान को आने दे, जब ये रमजान का महीना आएगा तो बीमारी दूर हो जाएगी। मेरी बच्ची ने 3 रमजान आने से पहले कहा अब्बू वो महीना रमजान का आया कि नहीं आया? मैंने कहा कि बेटी क्यों? तो मेरी बेटी कहती है कि अब्बू बात दरअसल ये है कि उस महीने का हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारी सहेलियों को उस महीने का इंतजार है ताकि मुसलमानों का रमजान का महीना आए, मुसलमान कुरान पढ़ें बीमारियां दूर हो जाएं, मुसलमान रोजा रखें बीमारियां दूर हो जाएं, मुसलमान गरीबों को खुश रखें बीमारियां दूर हो जाएं, मुसलमान हुजूर पर दरूद पढ़े अल्लाह का जलाल कम हो जाए। वो कहता है मेरी बेटी को तेरे रमजान का इंतजार था, मेरी बेटी की सहेलियों को इस रमजान का इंतजार था, मेरी बीवी को इस रमजान का इंतजार था। हम हिंदू मजहब के हैं वो कहता है, लेकिन हिंदुओं के मोहल्ले में ये बातें हो रही थी, परेशान मत हो, मुसलमानों के रमजान को आने दो, ये रमजान में जितना कुरान पढ़ेंगे उतनी बीमारियां दूर होंगी। लेकिन तुम जालिम लोग मुसलमानों के नाम पर कलंक हो, रमजान के महीने में नमाजें भी नहीं पढ़ते हो, रमजान के महीने में रोजा भी नहीं रखते हो, रमजान के महीने में कानून भी तोड़ते हो। तुमने दुनिया का भी कानून तोड़ा है और तुम जिस खुदा के बंदे हो उस खुदा का भी कानून तुमने तोड़ा है। बताओ कि बात सच्ची है कि नहीं सच्ची? कभी सोचा आपने बेटे को बाइक देते वक्त ये बच्चा कहां जा रहा है? हाँ, क्या हमेशा जिंदा ही रहेंगे? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ये 50-50 हजार के मोबाइल अपने बच्चों को दे दिया तो क्या मतलब जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी? ये बच्चा दूसरे कमरे में रात भर क्या गुल खिलाता है, कभी सोचा आपने? मुझे बताएं, कभी सोचा आपने? इस बच्चे ने अगर इशा की नमाज नहीं पढ़ी तो कभी बाप ने कहा मेरे बेटे तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? बच्चियां 2 घंटे के लिए स्कूल गई थी, 6-6 घंटे नहीं आ रही, किसी ने पूछा? नहीं। ये बेराह रवि हुजूर को तकलीफ दे रही है, ये अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से कहीं अजाब नाजिल ना हो जाए। मुझे डर इस बात का। ये जलसे क्यों होते हैं? ताकि इस भोली भाली कौम को हुजूर की मोहब्बत से करीब होने का मौका मिल जाए।
لیکن پھر بھی وہی گٹر مستی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ یہ اسکرین پر جو تصویریں آ گئی فلمی دنیا کی ہیروئنوں کی، لوگ اسی میں مست ہیں، کرکٹ گراؤنڈ میں مست ہیں، سیاسی چال چلنے میں مست ہیں، کسی کو مطلب نہیں کہ حضور بھی ہیں، حضور پر درود پڑھنا بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور ہمارے درود کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے ان کے دروازے پر ایک مجلس میں کہا تھا حضور کے درود کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں کہ آصف بھائی میں اسکرین پر کس کو دیکھوں، سب سے اچھے چہرے تو مجھے فلمی دنیا والوں کے لگتے ہیں۔ میں نے کہا تو بھول گیا کہ تو جس نبی کو بھولا ہے اس نبی کے چہرے میں کے صدقے میں اللہ نے چاند کی چاندنی بنائی ہے، لفظ حسن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حضور کا چہرہ اتنا چمکدار تھا، ارے بتانا اپنی بیٹی کو، حضور کی آنکھیں اتنی روشن تھی، بتانا اپنی بیٹی کو۔ ایک بات بتاتا ہوں حضور کے چہرے کے حوالے سے، بہت ادب سے سنیے گا میری بات، میں بیٹھ کے نظامت بھی کر سکتا ہوں، 2-4 شعر پڑھ کے ہنگامہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا دل دہلے گا نہیں، آپ کے دل میں حضور کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟